تم ہی نہیں جواں ہوئے عہد جدید میں بھی کبھی جوان تھا ماضی بعید میں۔ اس شعر کے خوبصورت شعر کے خالق آپ کے سامنے تشریف فرما ہے، لیکن ان کا استقبال ایسا ہونا چاہیے کہ کلاؤڈ سروسز کی یہ لانچنگ سرمنی ان کو یاد رہنی چاہیے، ممتاز سٹی کا یہ پنڈال ان کو یاد رہنا چاہیے، اور یہ ڈیزرو کرتے ہیں۔ یہ عالمی شہرت یافتہ شاعر ہیں، ہر چینلز پہ لوگ ان کو شوق سے سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، تو آپ کی بھرپور تالیوں میں جوش ہونا چاہیے۔ تشریف لاتے ہیں آپ کو، آپ کی سماعتوں کو گدگدانے کے لیے ڈاکٹر انعام الحق جاوید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راجہ صاحب نے کچھ زیادہ ہی تعارف کرا دیا ہے، تو مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے یہاں پر آ کر، اور کلاؤڈز جو کہ ریزیڈنس والے ہیں انہوں نے بہت عمدہ محفل سجائی۔ ایک شعر پڑھا تھا راجہ صاحب نے، جو میرا شعر تھا کہ تم ہی نہیں جواں ہوئے عہد جدید میں بھی جوان ہوتا تھا ماضی بعید میں۔ تو ایک شعر پنجابی دا سب تو پہلے پیش کرنا۔ یہ شعر میں اپنی نوجوانی دے زمانے چ لکھیا سی، 2-3 مہینے ہو گئے اس گل میں۔ اونے ویکھیا اے بس، اونے ویکھیا اے بس منہوں کیا کچھ نہیں، اونے ویکھیا اے بس منہوں کیا کچھ نہیں، او دا گیا کچھ نہیں ساڈا رہیا۔ میں ایک اور قطعہ بھی، یہ بھی نوجوانی کے زمانے کا ہے، ایک اردو کا قطعہ پیش کرتا ہوں کہ نظر سے اس نے مجھے جو کرنٹ مارا ہے، نظر سے اس نے مجھے جو کرنٹ مارا ہے، بہت بلند بہت انٹ شنٹ مارا ہے، بہت بلند بہت انٹ شنٹ مارا ہے، سمجھیے ایسے کہ بس جیسے دل کے رکشے کو ٹرک نے پورے کا پورا فرنٹ مارا۔ بہت شکریہ جناب۔ یہ جو اسلام آباد اور پنڈی میں ہم مشاعرے پڑھتے ہیں تو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ شاعری کا داد کے ساتھ وہی تعلق ہے جو کھیت کا کھاد کے ساتھ ہے، جو ایک جاگیردار کا جائیداد کے ساتھ ہے، جو پاکستان کا امریکی امداد کے ساتھ ہے، جو بیوروکریسی کا اسلام آباد کے ساتھ ہے، اور جو ہمارے قومی لیڈر کا قومی مفاد کے ساتھ ہے۔ تو اس تناظر میں ایک قطعہ، صورتحال بھی ویسی ہے اور چل رہی ہے کہ ادھر ناکے پہ ناکا چل رہا ہے، ادھر ناکے پہ ناکا چل رہا ہے، ادھر ڈاکے پہ ڈاکا چل رہا ہے، ادھر منصوبہ بندی کے ہیں چرچے، ادھر کاکے پہ کاکا چل رہا ہے۔ Here heaps of post after post, there reaps of plunder after plunder. Here claims of family planning and there cries of babies thunder. یہ میں نے انگریزی میں پڑھ تو دیا ہے، لیکن ہماری انگریزی تو ایسی ہے جیسے میں نے ایک بچے سے پوچھا تھا کہ بیٹے اگر کسی کو کہنا ہو ادھر آؤ تو انگریزی میں کیا کہیں گے؟ اس نے کہا میں کہوں گا کم ہے۔ میں نے کہا اگر کہنا ہو ادھر جاؤ تو کیا کہیں گے؟ کہنے لگا میں ادھر سے جا کے کہہ دوں گا کم ہے۔ بچے ہمارے عہد کے چالاک ہو گئے، تو میں نے اسے دیکھ کر میں نے پوچھا، میں نے کہا کہ بیٹے تم کہاں پیدا ہوئے؟ تو ساتھ والا کہتا ہے کہ انکل یہ وہاں پیدا ہوئے جہاں سوال ہی پیدا نہیں ہوتے۔ یہ ہے ہمارے آج کے بچے۔ اور ایک اور بچہ مجھے بتا رہا تھا کہ پہلے میرا کام کرنے کو جی نہیں چاہتا تھا، پھر میں نے لائق بچوں میں بیٹھنا شروع کر دیا، اب ان کا بھی کام کرنے کو جی نہیں چاہتا۔ تو مختصر سی بات ایک اور قطعہ پیش کرتا ہوں کہ میں نے ایک کیک جو بھجوایا تھا نورین کے گھر،
آج کل لوگ ہیلتھ کانشیس سے میٹھا بہت کم کھاتے ہیں۔ میں نے ایک کیک جو بھجوایا تھا نورین کے گھر، لے گئی گفٹ میں آگے سے وہ پروین کے گھر، اور گھوم کر ایسے ہی یہ اور بھی 2-3 کے گھر آ گیا شام تلک پھر اسی مسکین کے گھر۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اور بس 2-3 اور قطعے پھر میں پنجابی کی ایک چیز سناؤں گا۔ تو یہ شاعر نے اس کا عنوان ہے بینکار کی محبوبہ۔ شاعر نے اپنے محبوب کی تعریف کرنی ہو تو اس کے پاس بڑا ذخیرہ الفاظ ہے۔ زلفوں کی بات کرنی ہے، گھٹاؤں سے تشبیہ دے گا، چال کی بات کرنی ہے۔ غزال یہ ایک MBA کیا ہوا ہے، بینک کا مینیجر ہے، اس کی کیا ووکیبلری ہوگی؟ تو وہ اپنی زبان میں اپنے محبوب کی تعریف کرتے ہوئے بتا رہا ہے بینکار کہ آنکھ جمع لب ضرب گال بٹا تل، یہ اس کی اپنی ووکیبلری ہے۔ آنکھ جمع لب ضرب گال بٹا تل، اور زلف جمع قد ضرب چال بٹا دل، اور کار جمع کوٹھی اوور مال بٹا بل، اور حسن جمع وصل ڈیش نیل بٹا دل۔ 5 بجے کلوزنگ کر دیتے ہیں وہ۔ اور ایک اور قطع کہ اس میں ذرا عظمت بیان کی گئی ہے، تضحیک نہیں کی گئی۔ تو عرض کیا ہے کہ گنجا ہوں تو بھائی یہ کوئی عیب نہیں ہے، گنجا ہوں تو بھائی یہ کوئی عیب نہیں ہے، جتنا کوئی گنجا ہے وہ اتنا ہی بڑا ہے۔ گنجا ہوں تو بھائی یہ کوئی عیب نہیں ہے، جتنا کوئی گنجا ہے وہ اتنا ہی بڑا ہے۔ لینن ہو کے چرچل ہو کے ماؤ ہو کے متراں، تاریخ کے ہر موڑ پہ ایک گنجا کھڑا ہے۔ اب یہ راجہ صاحب نے جس طرف اشارہ کیا تھا میاں بیوی کی طرف، تو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ جو سنجیدہ شاعری ہے یہ محبوبہ کے ارد گرد گھومتی ہے، اور مزاحیہ شاعری منقوحہ کے ارد گرد گھومتی ہے۔ اور ویسے بھی میرا قول ہے کہ میاں بیوی دنیا کا واحد غیر خونی رشتہ ہے۔ میاں بیوی دنیا کا واحد غیر خونی رشتہ ہے جس سے تمام خونی رشتے جنم لیتے ہیں۔ تو یہ اس کی اہمیت ہے۔ اور ضمیر جعفری صاحب پیر و مرشد، بہت انہوں نے بھی لکھا، تو وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ بیوی کی بات ماننے والا کوئی برا کام نہیں کر سکتا، بیوی کی بات ماننے والا کوئی برا کام نہیں کر سکتا، یہ الگ بات کہ کوئی بڑا کام بھی نہیں کر سکتا۔